إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1162 نقل کی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یعلمنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے استخارہ کی۔ یعلمنا تعلیم دینا، سکھانا، آداب سکھانا، طریقہ سکھانا، پڑھانا، تعلیم، ایجوکیشن، اویئرنیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے استخارہ، خیر طلب کرنا، استخارہ مشورہ طلب کرنا، فی الامور کلہا، ہر کام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، اس طرح دیتے تھے کما یعلمنا السورہ من القرآن، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے، بعین اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں بات یہ قابل غور ہے کہ استخارہ اتنا اہم ہے ہر کام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں جس اہتمام کے ساتھ کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی بھی تعلیم ہمیں دیتے تھے۔ ہر کام میں خیر طلب کرنا، مشورہ طلب کرنا۔ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے صحابہ کو کہتے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کر لے، کسی کام کو سوچ لے کہ یہ کام کرنا ہے، ارادہ کر لے، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہے، اللہم، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اللہم، یہ عاجزی کے طور پر ہے، اے میرے اللہ، درد بھرے انداز میں، اے میرے اللہ، اپنائیت کے انداز میں، میرے اللہ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں۔ اس محبت سے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے، اللہم، اے میرے رب، میرے اللہ، انی استخیرک بعلمک، میں خیر طلب کرتا ہوں، میں مشورہ طلب کرتا ہوں، میں رائے طلب کرتا ہوں، بعلمک، آپ کے علم کے مطابق۔ اللہ، اس کام میں میرا علم محدود ہے، اللہ اس کام میں مجھے یہ معلومات ملی ہیں، میں تیرے علم جو وسیع ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس علم کی بدولت میں آپ سے خیر اور مشورہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں تیری قدرت سے استطاعت اور طاقت مانگتا ہوں، جتنی تیری طاقت ہے ان طاقتوں میں سے اتنی طاقت مجھے عطا کر دے کہ میں اپنی طاقت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر سکوں، وہ تیری دی ہوئی طاقت ہو۔
تیری قدرت سے میں سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے بہت بڑے فضل کی، عظیم فضل کی۔ اللہ اپنے عظیم فضل سے مجھے عطا کر، میں سوالی ہوں تیرے دروازے پہ اس عظیم فضل کے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بے شک تو قدرت والا ہے، میں قدرت والا نہیں ہوں۔ تیری طاقت ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو با اختیار ہے، میں با اختیار نہیں ہوں۔ تمام قدرت تیرے پاس ہے۔ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تیرا علم وسیع ہے، میرا علم محدود ہے، میری معلومات محدود ہیں۔ پہلے بھی یہ کہا، اللہم انی استخیرک بعلمک، میں یہ خیر، یہ مشورہ تیرے علم کی بدولت مانگ رہا ہوں۔ اور یہاں پر بھی اقرار کر رہا ہے بندہ کہ تجھے علم ہے، مجھے علم نہیں۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے قدرت ہے، مجھے قدرت نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، تجھے علم ہے کہ غیب میں میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، یہ تیری عزت اور کبریائی کی تعریف ہے کہ اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تیری قدرت چاہتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ جب تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری وعاجلہ۔ اللہ اگر تجھے معلوم ہے، تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، اللہ تیرے علم میں اس کام کے کرنے سے میرے دین کا نقصان نہ ہو، مجھے فائدہ ہو۔ اور فرمایا ومعاشی، اور اس میں میری زندگی، معاشرتی زندگی، میرا مال و دولت کا نقصان نہ ہو، میرے معاش کا نقصان نہ ہو، میری زندگی کو تکلیف نہ ہو، مجھے دکھ نہ پہنچے۔ معاشی کا مطلب ہے یہ جو انسان جتنے سانس زندگی کے جیتا ہے اسے معاشی کہتے ہیں۔ جو روپیہ جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، درہم و دینار جمع کرتا ہے، اسے معاش کہتے ہیں۔ یا وہ جوان جو اپنی جوانی گزار رہا ہوتا ہے، اسے معاش کہتے ہیں۔ ایک جوان اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اگر میری جوانی میں اس کا کوئی نقصان نہیں، یا اللہ ایک تاجر کہتا ہے میری تجارت میں اس کا کوئی نقصان نہیں، ایک انسان کہتا ہے اللہ میری زندگی میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو، میرے دین کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر تیرے علم میں ایسا ہے، میرے لیے بہتر ہے دنیا اور میری معاش اور آخرت۔ اور فرمایا میرا دین اس میں بہتری ہو، وہ عاقبت امری، اور میری موت، میری عاقبت، میرا اختتام، میرا خاتمہ خیر کی بنیاد پر ہو، اگر تیرے علم میں ہے، اس کی وجہ سے میرا خاتمہ خراب نہ ہو۔ اب کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ دین بھی مانگ رہا ہے، دنیا بھی مانگ رہا ہے، اور خاتمہ بھی مانگ رہا ہے کہ میری آخرت، میرا خاتمہ، میرا دین، میری دنیا، یہ سب اگر اللہ تیرے علم میں ہو، بہتر ہے، تو پھر اللہ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْ لِي، اللہ پھر میرے مقدر میں کر دے یہ کام۔ کب؟ جب میرے دین کو نقصان نہ ہو، میری دنیا کو نقصان نہ ہو، میری آخرت کو نقصان نہ ہو، تو میرے مقدر میں کر دے، میرے حصے میں کر دے۔ وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے اس کام کے کرنے کو آسان کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کیا رہا ہے؟ اللہ پہلے تو وہ مجھے کام دے دے، میرے مقدر میں کر دے، اگر میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو۔ اور پھر فرمایا پھر میں کر نہیں سکتا، پھر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اس کو آسان کر دے۔ ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکتیں پیدا کر دے، برکتیں ڈال دے۔ اللہ برکت دے رہے اس کام میں،
میں تجھ سے مشورہ مانگتا ہوں، تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اللہ میرے لیے بہتر ہے تو دے دے، آسان کر دے اور اسے اس میں برکت عطا کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم میں ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او آجلہ، اللہ اگر تیرے علم میں وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، شر کا سبب بنے گا، میرے نقصان کا سبب بنے گا، میرے دین میں، میری دنیا میں اور میری آخرت میں، تو کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں بندہ، دعا کرے فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اسے مجھ سے دور کر لے، مجھے اس سے دور کر لے، وہ میرے نصیب میں نہ ہو، مجھ سے دور لے جا، اور اسے میرے نصیب میں نہ کر، مجھے اس سے دور لے جا۔ اور فرمایا وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ، میرے لیے خیر کر دو، میرے لیے بھلائیاں کر دو، میرے لیے بہتریاں کر دو، جہاں کہیں ہوں، جہاں کہیں ہوں۔ دیکھیے یہ علم غیب کا عقیدہ کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ظاہری معلومات، ظاہری علم وہ مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باطنی نتائج کیا ہیں یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، میرے صحابہ اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرو، ایسا عقیدہ رکھو، ایسی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو کہ اللہ ظاہری تو میں یہ جانتا ہوں، باطن اس کا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں یہ تجھے پتا ہے۔ تو میں تجھ سے تیری عظمتوں کا سوال، تیری قدرتوں کا سوال، تیرے فضل عظیم کا سوال، تجھے تیرے علم کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر میرے لیے بہتر نہ ہو تو نہ کرنا، اگر ہو تو کر لینا، اگر نہ ہو تو مجھے اس سے دور کر لینا، اسے مجھ سے دور کر لینا، اور اللہ یہ تو میرے کام میں نہیں ہے، میری بہتری کے لیے نہیں ہے، اور تو نے مجھے اس سے دور کر دیا، اسے مجھ سے دور کر دیا، لیکن میرے مالک میرے لیے جہاں بھی خیر پڑی ہو مجھے نظر نہیں آ رہی، میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمایا وَاقْدُرْ لِي، اور میرے مقدر میں کر، میرے حصے میں کر، الخیر، خیر کو، حیث کان، جہاں پڑی ہو وہاں سے اٹھا کر اللہ میرے مقدر میں کر دے۔ کیا خیر مانگنا کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں یہی ہے، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھے خیر کا سوالی ہوں، خیر مانگتا ہوں، مجھے خیر چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ خیر آپ کے حصے میں کہاں ہے، اس پہ مرنا، اسی کا سوچتے رہنا جو ہمارے ناقص علم کے سامنے ہو، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ دین یہ تربیت کرتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرو، ظاہر پہ نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علم کے، فضل کے سوال کرو، اس کی قدرت سے اس کا سوال کرو، میرے اللہ میرے علم میں نہیں ہے، بہتر ہے تو عطا کر دے، اسے آسان کر دے، اس میں برکت عطا کر دے، اگر بہتر نہیں دور لے جا، مجھے اس سے، اسے مجھ سے، اور جہاں خیر پڑی ہو وہاں سے خیر اٹھا کر مجھے دے دے۔ خیر طلب کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں خیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس سے اللہ بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اسے پھر دین کی محبت عطا کرتا ہے، دین کی تحقیق عطا کرتا ہے، قرآن کے ترجمے تفسیر کی توفیق عطا کرتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسلام یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت، سمجھ بوجھ، دین کو سوچتے رہنا، دین کے اوپر محنت کرنا، دین کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کرتا ہے، یہ خیر ہے۔ وہاں بھی خیر کا سوال کیا۔ میرے بھائیوں جو کام آج کے بعد کرنا ہے، رب سے مشورہ کرنا ہے، اس سے خیر طلب کرنی۔ اب یہاں پر دو باتیں آسانی سے سمجھ لیں۔ عموماً رواج ہے کہ ہم استخارہ کسی سے کرواتے ہیں، استخارہ سینٹر سے یا کسی سے۔ میرے بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کی معلومات ہے کہ یہ کام میری معلومات میں اس طرح ہو سکتا ہے،
آپ اللہ کے سامنے اس معلومات کو رکھیں گے کہ اللہ میں تو یہ جانتا ہوں تو اس میں خیر پیدا کر دے، اگر مشورہ کرتا ہوں تجھ سے. اور دیکھیں ہم دنیا داروں سے مشورہ کرتے ہیں جن کے ناقص علم ہے، اپنے رب سے مشورہ نہیں کرتے جو سارے علموں کا مالک ہے. دنیا دار سے، دوست سے مشورہ کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اپنے اللہ سے، اس دوست سے نہیں مانگتے جس کے پاس ساری قدرت ہے، جو نفع کو ہمارے حق میں کر سکتا ہے، نقصان کو ہم سے دور کر سکتا ہے. اس سے مشورہ نہیں کرتے. اس سے مشورہ کرتے ہیں جس کو نہ نفع کا نہ نقصان کا نہ علم ہے نہ قدرت ہے. ہمیں اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کروانا چاہیے. دوسرا اس میں ایک ذہن ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کر کے سونا چاہیے اور خواب میں آئے گا. اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ خیر ہے تو دے دے، بھلائی ہے تو دے دے، نہیں ہے تو دور کر دے. اور پھر فرمایا مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وقت لی الخیل من حیث کان، جہاں خیر پڑی ہے وہ میرے دامن میں رکھ دے، میرے آنگن میں رکھ دے، میرے بزنس میں رکھ دے، میری زندگی میں سکون رکھ دے، وہ خیر وہاں سے رکھ. ثم یردینی بے، اور یردینی پھر اللہ اس پر مجھے راضی بھی کر دے جو خیر تیرے علم میں ہے. ثم ارزینی، اللہ جو خیر تو مجھے دے گا، جو مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی، جہاں سے تو لا کر میرے حصے میں کرے گا، اللہ اس پر مجھے راضی کر دے. یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استخارہ کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں استخارہ سے پہلے ہم نے جتنے کام کیے ہیں اس میں نقصان ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے مشورے کے بعد، اللہ سے خیر طلب کرنے کے بعد، اللہ سے شر سے دور ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ جو ہمارے مقدر میں کرے گا پھر اس میں ہمیں پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، پریشانی بھی نہیں ہوگی، زندگی پرسکون گزرے گی، دولت کا نقصان نہیں ہوگا، کاروبار کا نقصان نہیں ہوگا، جوان کی جوانی کا نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ خیر بھلائی ہوگی چونکہ اللہ خود دے گا. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہمیں استخارہ کی توفیق